بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ باب عالم سبق نمبر 6 جو کہ ہے جہاد۔ آج ہم اس کو پڑھیں گے۔ جہاد کے لغوی معنی ہوتے ہیں کوشش کرنا، جدوجہد کرنا، جبکہ اصطلاح میں جہاد کہتے ہیں کہ اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے کفار کے خلاف لڑنا جہاد کہلاتا ہے۔ جب مسلمان کسی ملک میں رہتے ہوں اور ان کے لیے اپنے دین پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہو، اپنے دین پر عمل کرنا ان کے لیے ممکن نہ ہو اور کفار نے اپنے مظالم کی حد کر دی ہو، تو وہاں پر جہاد کیا ہو جاتا ہے؟ مسلمانوں کے لیے جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام نے بھی کفار کے خلاف ساری زندگی جہاد کیا۔ جہاد مسلمانوں کا روب ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام بھی ہے۔ ایک مسلمان جب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے کفار کے خلاف جہاد کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کافروں کے دل میں مسلمانوں کا روب اور دبدبہ ڈال دیتے ہیں۔ پھر مسلمان جو ہیں وہ ترقی کرتے ہیں، مسلمان جو ہیں وہ عزت پاتے ہیں۔ جبکہ آج ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ ہر جگہ پر، ہر ملک میں جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے اور جہاد کی فضیلت بھی پڑھیں گے، جہاد کس کو کہتے ہیں اور کہ کب جو ہے وہ جہاد ہمارے لیے فرض ہو جاتا ہے۔ مطالعہ کرتے ہیں۔ جہاد کے لفظی معنی ہے کسی کام کے لیے کوشش و محنت کرنا اور اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے اپنی ساری طاقت لگا دینا۔ مسلمان کا یہ جہاد کسی اور مقصد کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے ہوتا ہے، یعنی صرف اللہ کو راضی کرنا اس میں انسان کا مقصد ہونا چاہیے۔ جہاد فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، سبیل کہتے ہیں رستے کو، فی میں جہاد کو اللہ تعالیٰ کے رستے میں جہاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر پوری طرح عمل کرنے اور اسے دوسرے بندوں تک پہنچانے کے لیے وہ سب کچھ کر ڈالا جائے جو انسان کے بس میں ہے، اور اپنی پوری قوتیں، پوری کوششیں اس مقصد کے حصول میں لگا دی جائیں، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے لگا دی جائیں۔ جو شخص جہاد میں حصہ لیتا ہے اسے مجاہد کہتے ہیں۔ اس کو اپنے اچھے طریقے سے ذہن نشین کرنا ہے کہ مجاہد کسے کہتے ہیں۔ جہاد کی فرضیت، ہم قرآن پاک کی روشنی میں بھی جانے کہ جہاد کی فرضیت کو، کہ جہاد فرض ہے۔ جہاد میں ایک مسلمان اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیت اور بالآخر اپنی جان بھی دین کی حفاظت اور سربلندی کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ بظاہر یہ جہاد ایک ناگوار بات لگتی ہے۔ ظاہر میں تو انسان یہ سوچ رہا ہے کہ جہاد یعنی دوسروں کو قتل کرنا، دوسروں کے خلاف لڑنا، بظاہر تو یہ ایک انسان کو اچھی بات نہیں لگتی، لیکن یہ تم پر لازم قرار دے دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 216۔ نیز ارشاد فرمایا کہ پوری طرح اللہ کے دین اور اس کی فرما برداری کی راہ ہموار کرنے کے لیے ضروری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی غالب کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے راستے کو واضح کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری جو ہے وہ انسان کے لیے آسان ہو جائے، اس کے لیے جہاد ضروری ہے۔ جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا کہ جب مسلمانوں کے لیے اپنے دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے تو اس کے لیے اس وقت جو ہے اس کے لیے جہاد کیا ہو جاتا ہے؟ لازم ہو جاتا ہے۔ فتنہ کی حالت ختم ہو جائے۔ فتنہ کا مطلب یہ ہے کہ فتنہ اسی کو کہتے ہیں، ابھی ہم پڑھتے ہیں۔ اور فتنہ کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے راستے میں روڑے اٹکائے جائیں۔ وہی بات جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی کہ اسلام پر عمل کرنے مسلمانوں کو نہ دیا جائے، تو اسی کو فتنہ کہتے ہیں، اور اسی فتنے کو ختم کرنے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کا حکم ہوا ہے۔ لوگوں کو اسلام کی پیروی کا حق نہ دیا جائے اور انہیں اپنے حقیقی مالک کی بندگی سے روکا جائے۔ یہ ایسا ظلم ہے جس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا، یہ قتل سے بھی بڑا ظلم ہے۔ ایسے ظلم کو روکنے کے لیے جہاد ضروری ہے، کیونکہ قتل کے ذریعے سے تو انسان محض چند روزہ زندگی سے محروم کیا جاتا ہے، لیکن اگر کسی کو اطاعت الہی سے روکا جائے، اس کے پروردگار کی فرمانبرداری کرنے سے روکا جائے، پروردگار حقیقی کا بندہ بننے کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی تباہ کر دی گئی ہے، اور اسے آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کی بے پایا نعمتوں سے، بے پایا کبھی نہ ختم ہونے والی نعمتوں سے محروم کر دیا گیا، ایسی نعمتوں سے دور کر دیا گیا ہے اگر کسی کو اس کے دین پر عمل کرنے نہیں دیا جا رہا۔ جہاد کے مقاصد۔ مسلح جہاد کے سلسلے میں یہ بات ذہن نشین رہے کہ اس کی اجازت ان دو مقاصد کے لیے دی گئی ہے: اپنے دفاع اور حفاظت کے لیے، یعنی جب کوئی دوسرا آپ پر حملہ کرے تو اپنے دین اور اسلامی ریاست کی حفاظت کے لیے ہتھیار اٹھائے جائیں، اپنے دفاع کے لیے، اپنے آپ کی حفاظت کے لیے اور اپنے ملک اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے جو ہتھیار اٹھائے جائیں گے۔ فتنہ دفع کرنا، دور کرنا، یعنی جب انسان پر ظلم کیا جائے، اللہ کے بندوں کو اپنے بنائے ہوئے قوانین کی غلامی پر مجبور کیا جائے، بندوں تک اس کے مالک حقیقی کا دین نہ پہنچنے دیا جائے اور دعوت دین کے قانونی راستے بند کر دیے جائیں، تو برائی، زیادتی اور فتنے کو ختم کرنے کے لیے طاقت استعمال کی جائے۔
گی، یعنی اپنے قوانین کی غلامی پر ان کو مجبور کیا جا رہا ہے لیکن ان کے خالق کی فرمان برداری سے روکا جا رہا ہے، تو یہ بہت بڑا فتنہ اور زیادتی اور برائی ہے، تو اس کا خلاف جہاد کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کہیں مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہو تو انہیں ظالموں کے پنجے سے نجات دلانے کے لیے جہاد ضروری ہے۔ جیسے کہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی ممالک میں جو ہے مسلمانوں پر جب ظلم ڈھایا جا رہا ہے تو اس سے صورتحال میں جو ہے جہاد فرض ہو جاتا ہے، لیکن جہاد کے لیے ہم تب تک نہیں نکل سکتے جب تک جو ہے وہ ہمارا حاکم اور اس وقت کا جو حکمران ہے جب تک وہ ہمیں نہیں کہے گا جہاد کے لیے، ہم اپنے طور پر جہاد کرنے کے لیے نہیں نکل سکتے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے کس مردوں جو اس وقت مجبور ہیں، عورتوں اور بچوں کی حمایت میں نہیں لڑتے، جو کمزور پا کر دبا دیے گئے ہیں اور اپنے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں ظالموں کی اس بستی سے نکال اور ہمارے لیے اپنے ہاتھ سے کوئی حامی اور مددگار بھیج۔ حامی کہتے ہیں دوست کو، مددگار کو۔ اس آیت مبارکہ پھر اس سے بھی ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ جہاد کا حکم جب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ تم مجبور لوگوں کے لیے کیوں نہیں نکلتے ہو، ان کی مدد کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے نکلو۔ یہاں سے بھی جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ مشقی سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ مشقی سوال نمبر 1 ہے، جہاد فی سبیل اللہ کا مفہوم بیان کریں۔ بالکل شروع سے اس کا جواب لگائیے۔ جہاد کے لفظی معنی ہے کسی کام کے لیے کوشش و محنت کرنا، یہاں سے لے کر جو شخص جہاد میں حصہ لیتا ہے اسے مجاہد کہتے ہیں۔ یہاں تک سوال نمبر 1 کا جواب لگا لیجئے۔ سوال نمبر 2 دیکھیے، مسلح جہاد کے مقاصد بیان کریں۔ جہاد کے مقاصد سے اس کا جواب شروع ہوگا، مسلح جہاد کے سلسلے میں واضح نشین رہے، یہاں سے لے کر اگلے صفحے تک ہمارے لیے اپنے ہاں کوئی حامی و مددگار بھیج، یہاں تک اس کا جواب لگائیے سوال نمبر 2 کا۔ آگے سوال نمبر 4 دیکھیے، فتنہ کا مفہوم اور اس کی حقیقت تفصیل سے بیان کریں۔ سوال نمبر 3 اور 5 ہم اپنے اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ جہاد کی فرضیت میں آ جائیے، یہاں سے اب اس کا جواب لگائیں گے۔ فتنہ کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے راستے میں رولے اٹکائے جائیں، یہاں سے لے کر بے پایہ نعمتوں سے محروم کر دیا گیا، یہاں تک سوال نمبر 4 کا جواب لگا لیجئے۔ طالبات سوال نمبر 1، 2 اور سوال نمبر 4 ہمارے آج کے سبق میں شامل ہیں، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لینا ہے۔